بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صادق الوعد الامین۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کی گردش میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور جہازوں اور کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیزیں اٹھا کر چلتی ہے، بما ینفع الناس، جو لوگوں کو نفع دینے والی چیزیں لے کر چلتی ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور پھر جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، اور اس بارش کے پانی میں جسے اللہ آسمان کی طرف سے اتارتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھر اس کے ذریعے زمین کے اندر طرح طرح کے جانور پھیلا دیے ہیں اس نے، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے رخ بدل کر چلنے میں، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان اللہ کے حکم کا پابند ہو کر چلتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، عقل مندوں کے لیے ان تمام اللہ کی قدرتوں میں، اللہ کی نشانیوں میں اللہ رب العزت کے جلوے ہیں۔ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، یہ عقل مندوں کے لیے اس میں اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں۔ حاضرین گرامی، اس آیت مبارکہ کو ہم نے لفظاً پڑھا اور اس کا ترجمہ ہم نے سنا۔ اللہ کریم اس آیت مبارکہ میں خبر دیتا ہے کہ میری مخلوقات جو ہے، آسمان ہے، زمین ہے، اور اس کے اندر چلنے والی ہوائیں ہیں، اور اس کے اندر جو سمندر ہے اور اس کے اوپر چلنے والی کشتیاں ہیں، بادل ہے، اور طرح طرح کے جاندار ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ہمیں اس بات پر اللہ رب العزت یہ دعوت فکر دیتا ہے اور ہمیں سوچنے کا ایک موقع عطا کرتا ہے، اور اپنی طرف بلاتا ہے کہ لوگوں، تمہیں یہ بات سمجھنی ہے کہ تمہارا رب کس قدر عظمتوں کا حامل ہے، کتنا عظیم رب ہے، اور تمہارے رب کی رحمت کتنی وسیع ہے، اور اس نے اس ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیاں رکھ دی ہیں، لیکن ان نشانیوں سے وہی سبق حاصل کرے گا، ان نشانیوں کو وہی سمجھے گا، ان نشانیوں کے ذریعے اللہ رب العزت کا شعور اسی کو ملے گا جس کا عقل ہوگی، جس کے پاس عقل ہوگی، اور وہ اپنے عقل کو استعمال کرتے ہوئے ان اللہ کی نشانیوں کے اندر غور و فکر کرے گا۔ مفسرین نے بہت کھول کر اس آیت مبارکہ کو بیان کیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ حسب استطاعت جس کے پاس جتنی عقل ہوگی وہ شخص اس عقل کے ذریعے اللہ کی ان نشانیوں کو جانے گا، اللہ کی ان نشانیوں کو پہچان کر اس کا قرب حاصل کرے گا۔ اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ کس کے پاس کتنی عقل ہے، اور کون ان نشانیوں کے ذریعے اپنے رب کی بارگاہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کو سنائی، اس کے شان نزول میں دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اس سے پچھلی آیت جس کو ہم نے پڑھ لیا ہے وہ نازل فرمائی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور بے شک تمہارا معبود
واحد ہے، اکیلا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، الرحمن، وہ بہت زیادہ رحمت فرمانے والا، مہربانی فرمانے والا ہے، الرحیم، اور سب سے زیادہ بڑھ کر رحمت فرمانے والا ہے، اس کی رحمت ہر شے سے وسیع ہے۔ جب یہ آیت اتری اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں کو عطا کی گئی تو کفار نے ان کو سنا، اس آیت کو مشرکین نے سنا تو انہوں نے بڑا تعجب کیا، وہ کہنے لگے ہم تو بتوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ہم انہیں خدا مانتے ہیں، یہ جو نیا پیغام آپ ہمیں سنا رہے ہیں کہ تمہارا خدا، تمہارا الہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے، وہ تمہارے سجدوں کے لائق ہے، وہ تمہاری عبادتوں کے لائق ہے، تم اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو، اسے اپنا رب مانو، وہ بہت مہربان ہے، بڑا رحیم ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی مشرکین نے اس آیت کو سنا تو وہ کہنے لگے کہ اس پر ہمیں کوئی دلیل دیں، کوئی نشانی دیں، ہمیں پتہ چلے کہ وہ جو رب واحد ہے، جو توحید کی شان رکھتا ہے، بے انتہا مہربان ہے اور وسیع رحمت والا ہے، وہ کیسا رب ہے، ہم اسے کیسے پہچانیں کہ اس کی شان کیا ہے، ہم اس کا قرب کیسے حاصل کریں۔ تو جب یہ سوالات اٹھے اور یہ تعجب کا اظہار ہوا مشرکین کو تو اللہ نے یہ جواب دیا، ان فی خلق السماوات والارض، لوگو تم اس واحد رب کی ذات پر نشانی مانگتے ہو، غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہو۔ ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں کی تخلیق میں بھی، والارض، اور زمینوں کی تخلیق میں بھی، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے گردش کرنے، ترتیب سے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں بھی، اور غور کرو تو تمہیں پتہ چلے گا، والفلک التی تجری فی البحر، وہ جو کشتیاں، وہ جو جہاز، وہ جو بڑے بڑے دریا کے اندر چلنے والی کشتیاں اور سمندر میں جہاز ہے، اور جن کے جو لے کر چلتے ہیں سامان، بما ینفع الناس، جس سے لوگوں کو نفع ملتا ہے، ذرا غور کرو، اپنی عقل کو اس طرف لے کر جاؤ اور ان چیزوں میں تفکر کرو، تدبر کرو، ذرا دھیان دو کہ یہ کیسے چل رہا ہے، یہ اتنا وسیع آسمان اللہ نے بنایا، اس کی تفصیلات ہم آگے پڑھیں گے، اور پھر زمینیں بنائیں، پھر فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے والفلک التی تجری فی البحر، یہ جو بڑے بڑے دریا کے اندر چلنے والے جہاز، سمندروں میں چلنے والے جہاز ہیں، اور ان کے اندر وہ سامان جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، کیا ان کے اندر غور نہیں کرتے؟ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اللہ نے جو آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کی صفات اور اثرات کو بیان کیا، فاحیا بہ الارض، پھر اللہ نے اس پانی کے ذریعے زمین کو زندہ کیا، بعد موتہا، اس کے مردہ اور خشک ہو جانے کے بعد، وبث فیہا، اور اس زمین پر پھیلا دیے، من کل دابۃ، ہر طرح کے چوپائے، وتصریف الریاح، اور یہ جو ہواؤں کا چلنا ہے، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور یہ جو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان بادلوں کا مسخر ہو کر، مطیع ہو کر چلنا ہے، کیا یہ ساری اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں؟ کیا یہ اللہ کی توحید پر یہ اللہ کی دلیل نہیں ہے؟ کیا تمہیں اللہ کی پہچان نہیں ہو رہی؟ لآیات لقوم یعقلون، یہ قدرت الہی کی بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن ان نشانیوں سے علم، ان نشانیوں سے نور، ان نشانیوں سے فیض، ان نشانیوں کا فائدہ اس شخص کو ہوگا الذین یعقلون، جو کہ عقل رکھتے ہیں، اپنے عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ایک شان نزول میں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کو جواب دیا کہ تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارا خدا ایک ہے، وہ کیسا ہے، اس کی شانیں کیا ہیں، اس کا اختیار کیسا ہے، ہم کیسے پہچانیں؟ تو اللہ کہتا ہے اللہ کی پہچان لینا چاہتے ہو، میرے
مقرب بننا چاہتے ہو، میری ذات کا شعور لینا چاہتے ہو، میری توحید کے پرستار بننا چاہتے ہو۔ آج کل لوگ توحید کا رٹ بڑی لگاتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، ساری زندگی یہ جملہ بولتے ہوئے گزر جاتا ہے، لیکن ان کی عقل ساتھ نہیں دیتی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے تو اس کی شانیں کیا ہیں، اس کا مقام کیا ہے، اس کا اختیار کیسا ہے، اس کی صفات کیسی ہیں۔ بس ایک بات پر ڈٹ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی اچھا عمل ہے کہ اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا ماننا، دل و جان سے اسی بات کو لے کر زندگی گزار دینا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ میری توحید کا حقیقی شعور اور میری ذات کی حقیقی پہچان اسے ملتی ہے جو اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، جو آسمانوں پہ غور کرتا ہے، جو زمینوں میں غور کرتا ہے، جو اللہ کی بنائی ہوئی تخلیقات کو غور سے، فکر سے، تدبر سے دیکھتا ہے اور سارے نظام کے اندر گم ہوتا ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ہر طرف اسی کا جلوہ ہے۔ پھر اس کو رب کی اصل شان توحید سے آشنائی ملتی ہے۔ اور اس کی ایک شان نزول دوسرا بھی بیان کیا گیا ہے، وہ متصل سند سے صحیح حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ قریش نے حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ اللہ سے دعا کریں یہ صفا پہاڑی یہ ساری سونا بن جائے تاکہ ہم اس کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل کر لیں۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے جواب میں وحی فرمائی اور کہا کہ حضور کو فرمایا محبوب میں یہ سونا تو بنا سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں سونا بنا دوں گا، مگر پھر اگر سونا بن جانے کے بعد، مال مل جانے کے بعد، عزت مل جانے کے بعد، نفع مل جانے کے بعد، جو آج ہماری خرابی بھی ہے، اللہ نفع دے، عزت دے، مال دے، نام بڑا کر دے، تو پھر ہمارے اندر طرح طرح کی بیماریاں اور خرابیاں آتی ہیں۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا یہ مطالبہ رکھتے ہیں کہ صفا سونا بن جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو میری ذات کے لیے کوئی بات نہیں ہے، میں اس سے بڑی بڑی نشانیاں اگر بنا سکتا ہوں تو صفا کو سونا بنانا یہ کیا بات ہے؟ کیا سونا پہلے کسی اور نے بنایا ہے؟ وہ بھی تو رب کائنات نے بنایا ہے۔ فرمایا سونا بنا دوں گا، لیکن اگر اس کے بعد مال مل جانے کے بعد، اللہ کی طرف سے مطالبہ پورا ہو جانے کے بعد اگر کسی نے کفر کیا، شرک کیا، میری ذات کا انکار کیا، میری یاد سے غافل ہوا، میرے احکام کو چھوڑا، میرے قرآن سے دور ہوا، میری ذات کو اس نے پیچھے کر دیا، جو آج ہم کر چکے ہیں۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں، اللہ کا مال کھا رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں اڑا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے کرم نوازیاں ہو رہی ہیں، لیکن دل غافل ہیں، انسان غفلت کا شکار ہے، پرواہ نہیں ہے، کوئی جیتا ہے جیے، کوئی مرتا ہے مرے، بہن بھائی کا حال کیا ہے پرواہ نہیں ہے، پڑوسی کس حال میں ہے کوئی خبر نہیں ہے، بس اپنی موج میں ہیں، اپنے پیسوں کے زوم میں ہیں، اپنے بڑے مرتبے کے چکر میں ہیں، کسی کی پرواہ ہی نہیں۔ اللہ نے کہا یہ قانون ہے، میں یہ نعمتیں دیتا بھی ہوں، لیکن پھر کوئی اگر ناشکری کرتا ہے تو پھر سخت سزا دیتا ہوں۔ اللہ نے کہا پھر اگر انہوں نے صفا کے سونا بن جانے کے بعد اگر کسی نے میرا انکار کیا، میری ذات کا انکار کیا، تو پھر یاد رکھنا پھر ایسی سزا دوں گا کہ پھر اس دنیا کے اندر ایسی سزا کسی اور کو نہیں ملے گی۔ حضور علیہ السلام نے فوراً عرض کی مولا میں تیری بارگاہ میں اپنی قوم کے لیے اور اپنے لیے تجھ سے معافی مانگتا ہوں مولا، ایسا کام کرنے کی ضرورت نہیں، بس مجھے اور میری قوم کو معاف فرما دے، میں ساری زندگی انہیں دعوت حق دیتا رہوں گا، انہیں حق کی طرف بلاتا رہوں گا۔ یہ معاملہ بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ جب نفع ملتا ہے، مال ملتا ہے، عہدہ ملتا ہے، نام بڑا ہوتا ہے، بیٹے آتے ہیں، انسان کے اندر خرابی آ ہی جاتی ہے اور انسان کے اندر طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔
وہ اپنے آپ کو ناخدا مانتا ہے، وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا انسان سمجھتا ہے، وہ سمجھتا یہ ہے کہ شاید ساری کائنات کا نظام میرے ہی ذریعے چل رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ اصلاح لینی ہے، اس آیت سے آپ نے یہ فیض لینا ہے کہ یہ سوچ نہیں رکھنی کہ وہی ایک ذات ہے جو اس نظام قدرت جو اس نے بنایا ہے اس کو چلا رہا ہے، کسی اور کی کوئی محتاجی نہیں ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، وہ اپنے معاملات کو اکیلے اپنی شان کے لائق اپنی توحید کی شان کے ساتھ چلا رہا ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے ایک بے نام بے حیثیت لم یکن شیئا مذکورہ کی حیثیت رکھنے والے اگر یہ سوچ رکھیں گے تو پھر معاشرہ بگاڑ کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ نعمت دے تو اس کا شکرانہ ادا کرنا ہے، اور شکرانے کی شکل یہ ہے، اگر زکوٰۃ فرض ہے ادا کرو، عشر فرض ہے ادا کرو، فالتو مال ہے پڑوسی کا بیمار کا محتاج کا رشتہ دار کا خیال رکھو کہ یہ مال آج ہے کل نہیں، یہ عہدہ، یہ منصب، یہ قلم، یہ نام، یہ حسن، یہ جوانی، یہ ساری باتیں یہ عارضی ہیں، اصل مالک تو وہی ہے اس کا۔ اس لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں حضور نے عرض کی، مولا کریم میں دعوت دیتا رہوں گا، میں ان کو بات پہنچاتا رہوں گا۔ اس وقت اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض، یہ ساری آیت، اور فرمایا یہ کیسے یہ سوال کر رہے ہیں کہ سونا بن جائے، صفا سونا بن جائے، یہ سوال کرتے ہیں، یہ مطالبہ کرتے ہیں، کیا وہ یہ مطالبہ ان کا بنتا ہے کہ سونا اگر ہمیں صفا پہاڑی سونا بنے پھر ہم دشمنوں پر فتح حاصل کریں گے، پھر ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تو اس سے بڑی بڑی نشانیاں بنائی ہوئی ہیں، ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں کی تخلیق میں، والارض، اور زمینوں کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے اختلاف میں، آنے جانے میں، اور کشتیوں، والفلک التی تجری فی البحر، اور سمندروں کے اندر جو بڑی بڑی ایک پہاڑ نما کشتیاں چلتی ہے، ان میں یہ دیکھو، یہ کیا اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں؟ صفا پہاڑی سونا بنے تو پھر تمہیں اللہ کی نشانی ملے گی، کیا یہ اللہ کی نشانی نہیں کہ اس نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا؟ یہ آیت نازل ہوئی، اور پھر اللہ پاک نے اس ساری آیت کو بیان کیا، اور حضور علیہ السلام نے اپنی قوم کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اللہ کی دعوت اور اللہ کی توحید اور اللہ کا دین پہنچایا اور اسلام کا پیغام دیا۔ اب قرآن کی اس آیت کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنی ذات پر جن چیزوں کو نشانیاں قرار دیا، اور عقل مندوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے، تدبر کرنے والوں کے لیے، تفکر کرنے والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے یہ اللہ پاک نے ایک دعوت دی کہ تم میری ذات تک پہنچنا چاہتے ہو، میرا مقرب بننا چاہتے ہو، میرا قرب لینا چاہتے ہو، تو آؤ غور کرو، یہ آسمان دیکھو اللہ پاک نے آسمان، فی خلق السماوات، اللہ نے 7 آسمان بنا دیے ہیں، آسمانوں کو، بلندیوں کو دیکھو، ان کی وسعتوں کو دیکھو، ان کی مضبوطی اور تحکم کو دیکھو، پھر ان میں چاند اور ستاروں کو دیکھو، پھر سورج کو دیکھو، پھر تمہیں ان کی جگمگاہٹ، ان کی روشنی کو دیکھو، ان کی حرکتوں کو دیکھو، ان کے چلنے کو غور کرو۔ ان سب چیزوں میں جب تم غور کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ایک ہی ذات ہے، اور وہی ذات ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جو توحید کی شان رکھتی ہے، اسی نے ان آسمانوں کو بنایا ہے، اور یہ سارے معاملات چلانے والا وہی ہے۔ آگے فرمایا وَالْأَرْضِ، اور زمین میں دیکھو، یہاں اللہ پاک نے زمین کی تخلیق کے اوپر بھی غور کرنے کی دعوت دی، کہا غور کر، غور سے دیکھ کہ یہ جو زمین ہے اس کی وسعت کو دیکھ، اس کے اندر مختلف چیزوں کو، دریاؤں کو دیکھ، سمندروں کو دیکھ، اس میں پہاڑوں کو دیکھ، اس کے اندر اللہ پاک نے جو طرح طرح کی ہزارہا مخلوقات بنا دی ہیں، حیوانات،
جو جانوروں کی طرح طرح کی بے انتہا مخلوقات ہے ان کو غور کرو، اور یہ جب تم غور کرو گے، یہ ہواؤں کے چلنے پہ غور کرو گے، یہ اللہ کی تخلیقات پر زمین پر غور کرو گے، تو تمہیں ایک ہی ذات کا جلوہ نظر آئے گا، اسی کا نور، اسی کا ظہور اور اسی کا جلوہ تمہیں محسوس ہوگا۔ تم غور کرنا چاہتے ہو تو غور کرو۔ اللہ کہتا ہے یہ تو کوئی معاملہ نہیں ہے، پہاڑ جو ہے سونا بن جائے، یہ صفا سونا بن جائے، یہ کیڑی گل ہے بھائی؟ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق دے دیا ہے، 7 آسمان بنا دیے ہیں، 7 زمینیں بنا دی ہیں، ان کے اندر طرح طرح کی مخلوقات آباد کر دی ہیں، اور آسمانوں سے پانی اتارا ہے۔ بادلوں کو دیکھو کیسے وہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہوتے ہیں، نہ وہ اوپر جاتے ہیں نہ وہ نیچے آتے ہیں، تمہارے لیے پانی بھر کر لاتے ہیں اور بوند بوند نیچے گراتے ہیں۔ کیا اس سے تمہیں اللہ کا جلوہ نظر نہیں آتا؟ اللہ کی پہچان نہیں ہوتی کہ یہ ایک ہی ذات ہے جس نے یہ سارے کام کر دکھائے ہیں؟ یہاں قرآن کی ایک نقطہ وہ بڑا غور طلب ہے کہ یہاں آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں کی تخلیق میں اور زمین کی تخلیق میں، یعنی اللہ پاک نے آسمانوں کو سماوات جمع بیان کیا اور الارض زمین کو واحد بیان کیا۔ تو سماوات جو ہیں ان کا متعدد ہونا، زیادہ ہونا، یہ مخاطبین جو آپ دیکھنے والے ہیں انسان، یہ ہمارے لیے ایک طے شدہ ثابت شدہ بات ہے کہ آسمان 7 ہو سکتے ہیں۔ ثابت شدہ بات ہمارے لیے کیسے ہے؟ وہ اس طرح کہ ہمارے سامنے یہ جو ستارے موجود ہیں، دوربین لگائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس زمین سے بھی کئی 100 گنا بڑے، 1000 گنا بڑے ستارے اللہ پاک نے بنائے جو گھوم رہے ہیں، سورج بنائے ہیں، کتنی کتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو اگر ہمارے سامنے اتنے بڑے بڑے سیارے موجود ہیں تو یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے اگر یہ ممکن ہے تو 7 آسمان بھی ممکن ہے۔ اگر یہ زمین جو چھوٹی سی ہے اس سے 1000 گنا بڑے وہ سیارے، ستارے، سورج اگر آسمانوں پر اللہ گھما سکتا ہے تو 7 آسمان بھی بنا سکتا ہے۔ تو غور کرو، یہ نقطہ ہے خاص۔ اللہ پاک نے یہاں السماوات بیان کیا اور یہاں ہمیں یہ دعوت فکر دی۔ اس کے برعکس اگر آپ غور کریں تو زمین جو ہے اس کا متعدد ہونا یہ شریعت تو ثابت کرتی ہے، شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ زمینیں 7 ہیں، لیکن یہ ہمارے سامنے یہ چیز نظر نہیں آتی کیونکہ ہم زمین کے اوپر رہ رہے ہیں۔ اس کے اندر 7 تہیں، 7 قسم کی زمینیں وہ کس طرح کی ہیں یہ ہماری عقل سمجھ ہمارے دکھنے سے باہر بات ہے۔ تو اس لیے یہاں اللہ پاک نے آسمانوں کو 7 کے لفظ یعنی جمع سے بیان کیا اور زمین کو واحد سے بیان کیا۔ اچھا پھر آپ غور کریں تو آسمانوں کی جو تخلیق ہے وہ حقیقتاً وہ آسمان جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ ایک آسمان اور طرح کا ہے، دوسرا اور طرح کا ہے، تیسرا اور طرح کا ہے۔ اس طرح 7 آسمانوں کی حقیقت یہ مختلف ہے، لیکن جو 7 زمینیں ہیں ان کی حقیقت ایک ہے، یعنی مٹی۔ 7 زمینیں وہ مٹی سے ہیں، تو اس لیے اللہ پاک نے یہاں پر الارض بیان کیا، لیکن ہیں وہ 7، یعنی اللہ نے یہاں مفرد بیان کیا زمین کو اور آسمانوں کو 7 بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے کہ غور کر، زمین کو اللہ نے نشانی بنا دیا اپنی ذات پر۔ زمین کو اللہ نے اپنی ذات پر کیا بنایا؟ نشانی بنا دیا۔ غور کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ زمین مخلوقات کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، کسی اور جگہ مخلوق آباد نہیں ہو سکتی۔ یہ مہاد للخلق، زمین مخلوق کے لیے رہنے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اب اللہ پاک نے اس کے اندر کشش ڈال دی ہے، شکل کھینچنے کی، کہ اگر جو زمین پہ انسان چلتا ہے تو وہ زمین کے اوپر قدم لگاتا ہے اور اس پہ ٹک سکتا ہے، رہ سکتا ہے۔ اگر آپ کسی اور سیارے میں چلے جائیں، چاند پہ چلے جائیں، وہاں پر بندہ اڑتا رہتا ہے کیونکہ اس کے اندر کھینچنے کی صلاحیت نہیں ہے۔
تو اللہ نے کہا غور تو کر، غور کر، تجھے پتہ چلے گا کہ یہ زمین بھی میری ذات کے اوپر ایک دلیل ہے، ایک نشانی ہے۔ اور دیکھو اس زمین کے اندر میں نے کیا کیا چیزیں تمہارے لیے بنا دی ہے، تمام مخلوقات کا بنانا زمین کے اوپر، یہ بھی تو میری نشانی ہے۔ پھر ان مخلوقات کو قائم رکھنا، ان کے لیے رزق کا طرح طرح سے انتظام کرنا، یہ بھی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر دلیل ہے اور اس کی وحدت کی نشانی ہے، اور اس کے خالق و مالک ہونے پر یہ ہمیں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک آگے فرماتا ہے غور کرو واختلاف اللیل والنہار، یہ جو اختلاف لیل و نہار، رات اور دن کا بدل بدل کر آنا ہے، رات آ رہی ہے پھر دن آ رہا ہے، یہ جو تسلسل ہے، یہ جو مسلسل دوام کے ساتھ رات کے بعد کبھی رات آئی نہیں، رات کے بعد دن آتا ہے، یہ اللہ نے ایک قانون بنا دیا ہے۔ یہ بھی اللہ کی ذات پر یہ تسلسل کے ساتھ دن رات کا بدلنا، پھر کبھی رات لمبی ہو جاتی ہے دن چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی دن لمبا ہو جاتا ہے رات چھوٹی ہو جاتی ہے، پھر دن کا روشن ہونا، رات کا تاریک ہونا، اندھیرا ہونا، پھر کبھی رات کے وقت ٹھنڈک کا ہونا، دن کو تپنا، یہ سب اللہ پاک کی تخلیق اور اس کی خالق اور مالک ہونے پر تمہارے لیے نشانی ہے، اس کی عظمت پر، اس کی سلطانی پر، اس کی بادشاہت پر یہ دلیل ہے۔ دلیل لینا چاہتے ہو؟ تم نے دلیل مانگی تھی نا اللہ وحدہ لا شریک ہے، کیسے مانے؟ تو اللہ نے کہا مان، پھر غور کر، ذرا اپنا عقل استعمال کر، اگر تیرے اندر عقل ہے، لقومی یعقلون، یہ سب نشانیاں لآیات ہیں، یہ نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی ذات پر، اس کی وحدہ لا شریک ہونے پر یہ نشانیاں ہیں۔ ذرا تو اپنے عقل کو استعمال کر، تجھے پتہ چلے گا کائنات ارض و سما کا واحد مالک اللہ رب العالمین ہے۔ پھر فرمایا والفلک التی تجری فی البحر، یہ جو بحر میں، سمندر میں، دریا میں یہ جو کشتیوں کا چلنا ہے، جہازوں کا چلنا ہے، بڑے بڑے پہاڑوں جیسے جہاز، اور اس میں لاکھوں ٹن وزن وہ لے کر چلتے ہیں۔ فرمایا بما ینفع الناس، یہ وہ سامان لے کر چلتے ہیں جس سے لوگوں کو نفع ملتا ہے، یہ کسی اور نے کام کیا ہے، کسی اور نے تخلیق کیا ہے۔ یہ جو زمین بنائی، پھر اس میں دریا اور سمندر چلائے، پھر کشتیوں کو حکم دے دیا کہ تم نے اس کے اوپر اوپر چلنا ہے، ڈوبنا نہیں ہے، یہ سب اللہ کے حکم سے ہے، یہ اللہ کی قدرت اور اس کی نشانی سے ہے۔ اس کے اوپر غور کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ جو نظام قدرت ہے اس کے بنانے والا اللہ رب العالمین ہے، جو وحدہ لا شریک ہے اور بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے۔ پھر فرمایا ذرا غور کر، اللہ کی نشانی کو دیکھ، تجھے پتہ چلے گا وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے اتارا پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر زمین کو اس کے مرنے خشک ہونے کے بعد اس نے زندگی عطا کر دی، تر و تازگی عطا کر دی، بہار لے کر آنے والا وہ کون ہے؟ اور پھر اس کے اوپر اس نے یہ کیا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، ہر طرح کا چوپایا اس میں پھیلا دیا ہے، ہر طرح کا جانور، ہر طرح کا جاندار، یہ تخلیقات کس کی ہیں؟ اور اللہ پاک ہی ہے جس نے اس نظام قدرت کو بنایا اور پھر وہ اسی کو چلا رہا ہے۔ اس کی ذات کی پہچان لینا چاہتے ہو، زبان سے کہتے رہتے ہو لا الہ الا اللہ، کوئی اور الہ نہیں، کوئی اور معبود نہیں، ذرا پہچان تو لو وہ وحدہ لا شریک ذات، اس کی شانیں کیا ہیں، کیسے کیسے اس نے چیزیں تخلیق کی ہیں۔ یہ سارے کام وتصریف الریاح، ہواؤں کا چلنا، یہ کس کے حکم سے ہے؟ کون ہے ہوا کا چلانے والا؟ کبھی ادھر سے ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر سے ادھر آ رہی ہے، کبھی آہستہ چل رہی ہے، کبھی تیز آندھی طوفان بن جاتا ہے۔ یہ کام کس کا ہے؟ یہ کون ہے اس کو چلانے بنانے والا؟ یہ ساری غور کرو گے تمہیں پتہ چلے گا
والسحاب المسخر بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان آپ دیکھیں گے کہ وہ سحاب بادل وہ لٹکتا رہتا ہے، وہ چھایا رہتا ہے، وہ ادھر ہی چلتا رہتا ہے آسمان سے۔ اب غور کریں، بادل جو ہے اس کے اندر پانی ہوتا ہے اور پانی کا ایک وزن ہے، پانی کے اندر وزن ہوتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے وہ پانی لے کر اس جگہ پر سایہ فگن رہتا ہے، وہ موجود رہتا ہے۔ یہ اللہ کی شان اور اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اس کا نظام قدرت ہے، اور یہ کسی اور نے نہیں بنایا، کسی اور نے نہیں چلایا۔ یہ وحدہ لا شریک ذات ہمارے رب کی ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ تم یہ غور کرو گے تو تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ یہ فضا میں معلق رہنا یہ صرف اللہ رب العالمین کی شان ہے، یہ اس کی قدرت سے ہے اور اسی نے یہ کام کیا ہے، اور اس کے سوا کوئی اور ذات نہیں۔ یہ نشانیاں ہیں، لا یار، یہ نشانیاں ہیں اس کی، یہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ اس کی ذات کی نشانیاں ہیں، یہ اس کے سانے تخلیق کار ہونے کی نشانیاں ہیں، یہ اس کے حی زندہ ہونے کی نشانیاں ہیں، یہ القیوم، یہ اس کو ان ساری نظام قدرت کو قائم رکھنے والی ذات کی طرف نشانی ہے۔ لوگوں غور کرتے جاؤ تو تمہارے اوپر اللہ کی توحید کا رنگ چڑھنا شروع ہو جائے گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کائنات کتنی بڑی وسیع ہے، اور اس ساری کائنات کے اندر جو جو نشانیاں اللہ نے بنائی ہیں ان کا مالک بھی اللہ ہے، ان کا خالق بھی اللہ ہے، ان کا منتظم، ان کو چلانے والا بھی اللہ وحدہ لا شریک ہی کی ذات ہے۔ پھر اسی نے ہمارے لیے طرح طرح کے رزق کے ذرائع بنائے ہیں، ہمیں انسان بنایا ہے، عقل دی ہے، شعور دیا ہے، نعمتیں دی ہیں، والدین دیے ہیں، شفقتیں دی ہے، علم دیا ہے، رہنمائی دی ہے، قرآن دیا ہے۔ یہ ساری نعمتوں کے ملنے کے بعد اب پھر اگر کوئی ناشکرا رہ جائے، اللہ کی بارگاہ کا شکر گزار نہ بنے اور اللہ کی بارگاہ کا عبادت گزار نہ بنے اور پھر رب سے اس کا تعلق ذاتی نہ بنے، تو یہ اس بندے کے کم عقل ہونے کی نشانی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے کہا جو عقل مند ہوگا وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ کا مقرب ترین انسان بن جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہمیں قرآن کا نور عطا فرمائے، قرآن کا فہم عطا کرے، اور قرآن کے ذریعے ہماری زندگی کو بھی سنوار دے اور ہماری آخرت کو بھی سنوار دے۔ ایک بات یہ ایک روایت سنانا چاہتا ہوں، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ نقل کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے اور دن اور رات کے بدلنے میں بڑی نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے۔ پھر فرمایا کہ ہلاکت اور بربادی ہے اس کے لیے جس نے اس آیت کو پڑھا اور پھر غور نہ کیا۔ یہ آیت آپ نے پڑھی اور پھر آپ نے ان چیزوں پہ غور نہ کیا تو ہلاکت اور بربادی ہے، پھر وہ کبھی وہ شعور حقیقی نہیں لے سکتا، اس کو اللہ کی توحید کا حقیقی شعور نہیں مل سکتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کیا ہے اور اس کی نشانیاں کیا ہیں اور اس کی صفات کیا ہے، وہ کن بڑی شانوں کا مالک ہے۔ اللہ رب العزت بڑا مہربان اور کریم رب ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو کہا سنا گیا مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔